نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین گرامی، آج کے لیکچر میں ہم علامات قیامت پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں جس پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا خروج اور دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی۔ یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ اور اس کی تمہید ہوں گی۔ ان کو قیامت کی علامات خاصہ اور علامات کبریٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزوں، ایسے واقعات اور ایسے تغیرات کے ظہور کی اطلاع دی ہے جو اس طرح کے غیر معمولی تو نہیں ہیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک و زمانے خیر القرون کے لحاظ سے مستعبد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شر و فساد کی علامت ہے۔ ان کو قیامت کی عمومی علامات کہا جاتا ہے۔ قیامت کی عمومی نشانیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے کہ امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس اعرابی نے عرض کی کہ امانت کیسی ضائع ہوگی حضور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو قیامت کا۔ بخاری شریف میں یہ روایت مذکور ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ امانت کا مفہوم ہماری اردو زبان میں محدود ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لیے ہوئے ہے۔ ہر عظیم اور ہر اہم ذمہ داری کو امانت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے آخر سورہ احزاب کی آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پر غور کر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کی جانے کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں گی جو ان ذمہ داریوں کے اہل نہ ہوں گے۔ اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، حکومت، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت، امانت، افتاء، قضاء، اوقاف کی تولیت اور ان کے انتظام وغیرہ کی ذمہ داری۔ اسی طرح کی جو بھی بڑی بڑی یا چھوٹی ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی تو یہ امانت کی ذات اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگرچہ وہ ایک اعرابی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لیے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو، اس کا حق ادا کرو۔ ہر درجہ کی، ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں۔ اس کے خلاف کرو گے تو امانت کی اذاعت کی مجرم ہوگے اور اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ عن جابر بن سمرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب لوگ آئیں گے، تم کو چاہیے ان سے پرہیز کرو۔ کذابین کی تشریح یہ ہے، کذابین سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کا جھوٹ غیر معمولی قسم کا ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو، جیسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے اور جھوٹے قصے گھڑ کے اپنی بدعات و خرافات کو رواج دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور تم کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ میرے امتیوں کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار اور خبردار رہیں اور دور رہیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں۔ جیسا کہ معلوم ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک سینکڑوں مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جن میں سب سے پہلا یمامہ کا مسلمہ کذاب تھا، اور ہماری معلومات کے لحاظ سے آخری کذاب غلام محمد قادیانی۔ اسی طرح مہدویت کے مدعی بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور بہت سی گمراہ کن دعوتوں کے داعی اور قائد بھی۔ ان سب کو کذابین میں شامل کیا جانا چاہیے، جن کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے اور ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے لگے، ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دوسرے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اور لوگ فرمانبرداری کریں اپنی بیوی کی اور نافرمانی کریں اپنی ماں کی، اور اپنے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اور بلند ہوں آوازیں مسجدوں میں، اور قبیلہ کی سرداری کرے ان میں سے وہ شخص جو فاسق ہو، اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان میں سے سب سے کمینہ، اور جب کسی آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر کے ڈر سے، اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہوں اور شرابیں پی جائیں، اور امت کے بعد آنے والے اس امت کی اگلوں پر لعنت بھیجیں، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنسائے جانے کا، اور صورتیں مسح کیے جانے کا، اور پتھر برسنے کا۔ ان کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں جو پے در پے اس طرح آئیں گی، جس طرح ایک ہار ہو کاٹ دیا گیا ہو اس کے دھاگے کو، اور پے در پے اس کے دانے گرنے لگیں۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلی امت میں پیدا ہونے والی 15 خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مال غنیمت جو اصل میں مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے، اور جس میں فقراء و مساکین کا بھی حصہ ہے۔ ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیں۔ دوسری یہ کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس طرح کا تاوان سمجھیں گے۔ تیسری یہ کہ علم دین جو دین ہی کے لیے اور اپنی آخرت ہی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، وہ غیر دینی اغراض کے لیے یعنی دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا۔ چوتھی اور پانچویں یہ کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے، اور ماؤں کے ساتھ ان کا رویہ نافرمانی اور اظہار ثانی کا ہوگا۔ اور چھٹی اور ساتویں یہ کہ یار دوستوں کو گلے لگایا جائے گا اور باپ کو دھتکار دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ آٹھویں یہ کہ مسجدیں تو خانہ خدا ہیں، اور از راہ ادب ان میں بلا ضرورت زور سے بولنا تک منع ہے، ان کا ادب اور احترام نہیں رہے گا۔ ان میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور و ہنگامے ہوں گے۔ نویں یہ کہ قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقوں فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دسویں یہ کہ قوم کے ذمہ دار وہ ہوں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ کمینے اور گھٹیا لوگ ہوں گے۔ گیارہویں یہ کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف سے ان کا اکرام و اعزاز کیا جائے گا۔ بارہویں اور تیرہویں یہ کہ پیشہ ور گانے والیوں کی اور معازف اور مزامیر یعنی باجوں گاجوں کی
اور ان سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوگی۔ 14ویں یہ کہ شرابیں خوب پی جائیں گی۔ 15ویں یہ کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت اور بدگوئی کا انہیں نشانہ بنائیں گے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو انتظار کرو کہ خداوند تعالی قہر نازل کرے ان لوگوں پر، اور سرخ آندھیوں کی شکل میں وہ قہر نازل ہوگا، شدید زلزلے اور آدمیوں کو زمین میں دھنسایا جانا اور ان کی صورتوں کا مسخ ہونا اور اوپر سے پتھروں کا برسنا، اور ان کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خداوندی قہر و جلال کی نشانیاں جو اس طرح لگاتار اور پے در پے ظاہر ہوں گی، جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے دانے لگاتار اور پے در پے گرنے لگتے ہیں۔ بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خرابیاں امت میں اور مسلم معاشرہ میں بہت عام ہو جائیں گی تو خداوندی قہر و جلال ان شکلوں میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ غیر معمولی بہتات ہو مال کی اور وہ بہا پھرے، یہاں تک کہ حالت یہ ہو جائے کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور وہ نہ پا سکے کوئی ایسا فقیر و مسکین صاحب حاجت جو زکوٰۃ کو اس سے قبول کرے، اور ہو جائے عرب کی زمین جس کا بڑا حصہ آج بے آب ہو گیا ہے سرسبز چراگاہوں اور نہروں کی وہاں پہ بہتات ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں ہم غور کریں اگر تو گزشتہ صدی کے اندر عرب ملکوں میں پیٹرول کی دریافت کے بعد جو انقلاب آیا ہے اور دولت کی جو ریل پیل ہے اور چٹیل میدانوں اور ریگستانوں کو کشتزار اور باغ و بہار میں تبدیل کرنے اور نہریں نکالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یقیناً یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مصداق ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا انقلاب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد میں امت کو اس کی اطلاع دی ہے، صحابہ کرام نے صرف سنا تھا اور ہمارے زمانہ میں آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی اطلاعات آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ غیر معمولی قسم کی آگ اٹھے گی حجاز کی سرزمین سے جو روشن کر دے گی شہر بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں یہ۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا میں واقع ہونے والے جو غیر معمولی حوادث اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک وقت پر سرزمین حجاز سے ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی آگ نمودار ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہوگی۔ اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹ اور ان کی گردنیں اس روشنی میں نظر آئیں گی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اطلاع دی ہے۔ حجاز اس وسیع علاقہ کا نام ہے جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، رابغ وغیرہ شہر واقع ہیں، اور بصرہ ملک شام کا ایک شہر تھا، دمشق سے قریباً 3 منزل کی مسافت پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شارحین میں حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور امام نووی وغیرہ اکثر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مصداق وہ آگ تھی جو 7ویں صدی ہجری کے وسط میں مدینہ منورہ کے قریب سے نمودار ہونی شروع ہوئی تھی۔ پہلے 3 دن شدید زلزلہ کی کیفیت رہی، اس کے بعد ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ میں آگ نمودار ہوئی، اس آگ میں بادل کسی گرج اور کڑک بھی تھی۔ لکھا ہے کہ یہ لوگ اس آگ کو محسوس کر رہے تھے اور وہ آگ ایسی معلوم ہوتی تھی کہ آگ کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور جس پہاڑ پر سے گزرتی وہ چور چور ہو جاتا، پگھل جاتا۔ یہ آگ اگرچہ مدینہ منورہ سے فاصلہ پر تھی، لیکن اس کی روشنی سے مدینہ منورہ کی راتوں میں اس دن کا سا اجالا رہتا تھا۔
لوگ اس میں سب کام کر سکتے تھے جو دین کے اجالے میں کیے جاتے ہیں، اور اس کی روشنی سینکڑوں میل دور تک پہنچتی تھی، یمامہ اور بصرہ تک پہنچتی دیکھی گئی۔ اور یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اس آگ کے عجائبات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ پتھروں کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی لیکن درختوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آگ شروع جمادی الاخری سے اواخر رجب تک تقریباً 2.25 مہینے تک رہی، لیکن مدینہ منورہ اس سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہا بلکہ ان دنوں میں وہاں نہایت خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں موجود ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول پے در پے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ بلا شبہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان و قہر و جلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 برس پہلے اس کی اطلاع عطا فرمائی تھی۔ احباب گرامی، یہ عمومی علامات تھیں قیامت کی جن پہ ہم نے بات کی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ قیامت کے علامات کبریٰ پر ہم بات کریں گے، جس میں آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا خروج، دجال کا فتنہ، حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نزول، ان پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے موت کی اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔